مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8070۔ اس حدیث کا یہ جو ٹکڑا ہے اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اپنی صحیح میں نقل فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماذا رد الیک ربک فی الشفاعہ، میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ شفاعت کے بارے میں آپ کو رب نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی آپ سے کیا بات ہوئی ہے، شفاعت کے سلسلے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے آپ سے۔ اگلا جملہ جو ہے نا بہت کمال کا ہے۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علی حبیبہ دائما ابدا وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پکا یقین تھا اس بارے میں سوال تو ہی کرے گا، کہ میں نے علم کے بارے میں تیری حرص دیکھی ہے۔ سارے صحابہ میں حضور علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ مجھے، اور قسم کھا کے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے پکا یقین تھا کہ میری امت میں سب سے پہلے اگر کوئی شفاعت کے بارے میں مجھ سے سوال کرے گا تو وہ تو ہوگا، کہ میں نے علم پر تیرا حرص، تیرا حریص ہونا میں نے دیکھا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اب جملہ ارشاد فرمایا یہ جو حضور علیہ السلام کی شفاعت ملنا یہ بھی سعادت ہے نا، اور یہ سب سے بڑی سعادت ہے۔ اور رسول اللہ علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، اسعد الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ جو خوشبخت ہے، جو سعید ہے، پتہ کون ہے؟ فرمایا قیامت کے دن اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اور اس کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ کس بندے کو ملے گی؟ لمن شہید اللہ الہ الا اللہ مخلصا یصدق قلبہ لسانہ ولسانہ قلبہ، کہ جس نے زبان سے، سچی زبان سے، سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دی ہوگی، اخلاص کے ساتھ، ہر اس مخلص بندے کو میری شفاعت کی سعادت نصیب ہوگی۔ جس نے صدق دل سے، دل کی سچائی سے، گہرائی سے جس نے شہادت دی ہوگی نا، اس بات کی گواہی دی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے میری یہ بات ہوئی ہے، کیونکہ سوال یہ ہوا تھا، بڑا اہم جملہ ہے، ماذا رد الیک ربک فی الشفاعہ، اللہ نے آپ کو شفاعت کے بارے میں کیا جواب دیا ہے، کیا معاملہ آپ کا طے ہوا ہے اللہ سے، کیا بات ہے جو شفاعت کے بارے میں آپ کو رب نے ارشاد فرمائی ہے۔ تو آپ نے کتنا حسین جملہ ارشاد فرمایا کہ شفاعت جو سعادت ہے یہ اس کو ملے گی جس نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دی ہوگی۔ ہم سارے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سارے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم سارے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ہم سارے اس بات کی گواہی دیتے ہیں، نشہد ان لا الہ الا اللہ، اے باری تعالیٰ ہم گواہی دیتے ہیں تو وحدہ لا شریک ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علی حبیبہ دائما ابدا وبارک وسلم تیرے بندے ہیں، تیرے رسول ہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی گواہی پر ہمیں زندہ رکھے، اسی گواہی پر ہمیں یہاں سے لے جائے، اور اسی گواہی پر کل ہمیں قبر سے اٹھائے۔ جب ہم یہاں سے اٹھیں، جب یہ گواہی دیتے ہوئے اٹھیں گے تو حضور نے خود یہ اعلان فرمایا، میری شفاعت کی سعادت ہر اس بندے کو ملے گی جس نے یہ گواہی دی ہوگی، جس نے صدق دل سے گواہی دی ہوگی۔ اللہ سے دعا کریں، ہمارے پاس اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ عارفین کاملین کہتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے امید افزا یہ جملہ ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ جب رب تعالیٰ کے حبیب مقام محمود پر کھڑے ہوں گے، وہ جگہ جس کی حمد کی گئی ہے، اور مقام محمود پر کھڑے ہو کر پھر صحیح مسلم کے اندر تو اتنا کمال کا جملہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
جب سارے انبیاء مرسلین علی نبینا علیہم السلام خاموش ہو جائیں گے، پھر حضور فرماتے ہیں میں آؤں گا، میں اللہ کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ کی وہ حمد کروں گا جو آج بھی مجھے نہیں پتہ، میں اللہ کی ایسی حمد کروں گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مجھے پتہ ہے کیا ہوگا، اذن ملے گا، سل تعطا واشفع تشفع، اے حبیب مانگیں کیا مانگتے ہیں، جو آپ مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا، جس کی سفارش کریں گے وہ سفارش پوری کی جائے گی، مانی جائے گی۔ پھر حضور فرماتے ہیں میں ایک گروہ نکالوں گا، دوسرا نکالوں گا، تیسرا نکالوں گا، سب کو نکال کر میں جہنم سے جنت میں لاؤں گا، میں پھر اللہ کے حضور آ کے سجدے میں گر جاؤں گا، اس کے بعد پھر یہ مجھے اذن ملے گا، میں پھر سجدے میں گر جاؤں گا۔ تو ہمارے لیے عارفین کاملین کہتے ہیں ہمارے لیے سب سے بڑی امید افزا ایک تو یہ آیت ہے، دوسرا محبوب کریم علیہ السلام کا یہ فرمانا جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی، ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کلمے پر ہمیں قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو اس شہادت پر، ان دونوں شہادتوں پر قائم و دائم رکھے، آمین ثم آمین۔